بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کی۔ تو دوستو، حضرت سلیمان حضرت داؤد کے بیٹے تھے جو بنی اسرائیل کے ایک حکیم بادشاہ تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے شہر یروشلم میں پیدا ہوئے۔ وہ بہت بڑا متعلم اور مبصر تھا اور اپنے والد داؤد سے بہت کچھ سیکھا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام 931 قبل مسیح میں موجودہ فلسطین میں پیدا ہوئے اور 990 قبل مسیح میں 59 سال کی عمر میں وفات پائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ قرآن پاک میں ان کے نام سے 16 آیات میں 17 بار آیا ہے اور دیگر مختلف آیات میں بھی ان کا ذکر آیا ہے، اگرچہ نام نہیں سکتے۔ آپ اللہ تعالیٰ سبحانہ کے پیارے نبی تھے اور انہیں مختلف معجزاتی تحفوں سے نوازا گیا تھا جو کسی اور نبی کو نہیں ملا تھا۔ یہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جنہوں نے زمین کے تمام پرندوں اور جانوروں سے بات کرنے اور بات چیت کرنے کی صلاحیت حاصل کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنات اور ارواح پر بھی حکم دینے کا اختیار دیا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور سلیمان کو داؤد کی میراث ملی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، ہمیں پرندوں کی زبان سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز سے نوازا گیا ہے۔ بے شک یہ وعدہ فضل ہے۔ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عقل مندانہ قوت، فیصلہ اور معجزات کے بارے میں بہت سی روایت اور کہانیاں موجود ہیں۔ یہ کہانیاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم حکمت اور فیصلے کا ثابت کرتی ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کی عقل مندی کی صلاحیت قرآن میں ہے اور کہتے ہیں، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب انہوں نے میدان کے معاملے میں فیصلہ دیا جس میں کچھ لوگوں کی بھیڑیں رات کو بھٹک گئی تھی۔ ہم نے ان کے فیصلے کو دیکھا، ہم نے سلیمان کی طرف اس معاملے کی صحیح سمجھ کے وحی کی، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فیصلہ اور علم دیا۔ تو دوستو، مفصل قصہ علامہ اسماعیل بن کثیر نے حافظ بن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے لکھا ہے کہ دو آدمی ایک کھیت کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس گئے۔ کھیت کے مالک نے شکایت کی کہ دوسرے آدمی کو بھیڑ اس کے انگور کے باغ میں داخل ہوئی اور اس کی غیر موجودگی میں سارے انگور کھا گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے فیصلہ دیا کہ بکریوں کا ریوڑ باغ کے مالک کو بطور معاوضہ دیا جائے۔ تاہم حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس معاملے میں بہتر فیصلہ کرنے کی اجازت چاہی۔ باپ نے بیٹے سے پوچھا کہ اسے کیا کہنا ہے، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھیڑیں باغ کے مالک کو دے دی تاکہ ان سے روزی روٹی حاصل ہو، اس کی اون اور دودھ سے پیدا ہو۔ باغ بھیڑ کے مالک کو دے دیا جائے اور اسے باغ کاشت کرنا پڑے، اس سے اس کی سابقہ حیات پر بحال کر دیا جائے اور پھر باغ اور بھیڑ بکریوں کو ان کے مالکان کو واپس کر دیا جائے۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام ایک مرتبہ جنوں، انسانوں اور پرندوں کے لشکر کے ساتھ چل رہے تھے۔ وہ نظم و ضبط کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے سمت چل پڑے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس بڑے لشکر کو دیکھ کر ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں کو چھپنے کی اطلاع دی۔ وہ جانتی تھی کہ سلیمان اور اس کے دستے ممکنہ طور پر انہیں کچل دیں گے۔ قرآن مجید میں اس کا واقعہ کا ذکر ہے، یہاں تک کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی پر پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ کہ تمہیں سلیمان علیہ السلام ان کے سپاہیوں کے ہاتھوں کچل نہ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی گفتگو سنی تو مسکرائے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، فرمایا، اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کی، اور وہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل فرما۔ تو دوستو، اس لیے فوج کو راستہ بدلنے کا حکم دیا اور اس طرح چونٹی کی تباہی ٹل گئی۔ اس کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کس قدر فیاض تھا کہ اس نے ایک چھوٹی اور معمولی مخلوق کی درخواست کی وجہ سے ہزاروں کی تعداد میں پوری فوج کو پلٹ دیا۔ تو دوستو، اپنے والد حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اسرائیل کے پیغمبری بادشاہ بنے
قرآن میں مذکور ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو کبھی کسی کے پاس نہیں تھی۔ اس نے کہا اے میرے رب، کیا تو مجھے معاف کر دے اور مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے پاس کسی پاس نہ ہو۔ تو دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو جواب دیا اور اس کو وہ عطا کیا جو چاہتا تھا، اور اس زندگی بھر بہت سے معجزاتی تحفوں سے نوازا تھا۔ وہ اپنی پسند اور مرضی کے مطابق چلتی ہوا کو کنٹرول کر سکتا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے پگھلے ہوئے پتل تانبے کا چشمہ بھی دیا جو جنات کی تعمیر میں استعمال ہوتا تھا۔ تو دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہوا کو سلمان کے لیے مسخر کر دیا، جس نے 1 مہینہ کا سفر صبح کو اور 1 مہینے کا سفر شام کو کیا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بنایا، اور جنوں میں سے بعض نے اس سے پہلے اس کے رب کے حکم سے کام کیا، اور ان میں سے جس نے ہمارے حکم سے رد کی کہ ہم نے اسے جانے کا جلنے کے عذاب کا مزہ چکھایا۔ دوستو، مسجد اقصی کو سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور 1 دہائی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا تھا۔ کئی دہائیوں کے بعد یہ دوبارہ گر گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کی۔ وہ اسے مکمل نہ کر سکے اور وفات پا گئے۔ یہ سلیمان علیہ السلام اور انسانوں جنوں کے بہت بڑے لشکر تھے جنہوں نے مسجد اقصی کا کام مکمل کیا۔ تو دوستو، ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کی فوج کسی مشن پر تھے تو ہدہد پرندہ ان کے پاس آ کر کہنے لگا کہ میں وہ بات سمجھتا ہوں جو تم نہیں سمجھتے، اور میں صبح کی طرح سے تمہارے پاس ایک یقینی اطلاع لایا ہوں۔ تو دوستو، پرندے نے کہا بلقیس نامی ایک ذہین اور طاقتور اور بادشاہی کرتی ہے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو ایک خط بھیجا جس میں انہیں اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ سبا کی ملکہ بلقیس کو خط ملا اور اس نے سلمان کو قیمتی تحفہ بھیجنے کا فیصلہ کیا، یہ سوچ کر کہ اسے کوئی جنگ اور غصہ ہوگا۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کو ٹھکرا دیا اور درباریوں کو طائف اور پیغام کے ساتھ واپس بھیج دیا، اور کہا کہ یہ تحفے ان تمام تحفوں کے سامنے کچھ نہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا۔ اللہ کے سپرد کر دو، ورنہ وہ اپنے لشکر کے ساتھ آئے گا، سبا کو تباہ کر دے گا۔ تو دوستو، اس کے بعد اس نے سلیمان کے محل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ ملکہ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں جانے کا فیصلہ کیا۔ جب سلیمان کو اس کی آمد کی خبر ملی تو اس نے اپنی فوج سے کہا کہ وہ اس کے پہنچنے سے پہلے ملکہ کا تخت لے آئے۔ ایک آدمی تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا میں اسے لا سکتا ہوں، اور وہ پلک جھپکتے ہی وہاں پہنچ گیا۔ ملکہ بلقیس جب سلیمان علیہ السلام کے محل میں پہنچی تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا یہ ان کا تخت ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ ان کے تخت سے ملتا جلتا ہے۔ پھر سلیمان نے ملکہ کو محل کے حال میں داخل ہونے کو کہا جس کا فرش چمکتا ہوا شیشہ بنا ہوا تھا۔ اس نے یہ سوچ کر اپنا لباس اٹھایا کہ یہ پانی ہے۔ سلیمان نے پھر اسے بتایا کہ فرش شیشے کا بنا ہوا ہے۔ تو دوستو، وہ حیران ہو گئی، ایسی چیزیں اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، بلکہ اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک بہت ہی بادشاہ شخص کی صحبت میں آئے جو کہ نہ صرف ایک عظیم ملک کا حکمران ہے بلکہ اللہ کا رسول بھی تھا۔ ملکہ بلقیس نے توبہ کی، سورج کی عبادت ترک کر دی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قبول کیا، اور اپنی قوم سے بھی ایسا ہی کرنے کو کہا۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام نے 30 سال تک حکومت کی اور 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ ان کی زیادہ تر عوام کام جنات انجام دیتے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے زیر تسلط تھے۔ ان کی بدعمالیوں کی سزا کے طور پر انسانوں کو یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ تمام طاقتوں کے مالک اور غیب جانتے ہیں اور مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات بڑی نوع انسان اور جنات کے لیے ایک سبق تھی کہ صرف اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے اور مستقبل کے باخبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کا انتقال اس وقت ہوا جب وہ اپنے عصا پر ٹیک لگائے جنوں کو دیکھ رہے تھے جو اپنے کام میں مصروف تھے۔ وہ سیدھا کھڑا رہا
اور بہت دیر تک جاگتا رہا۔ البتہ وہ مر چکا تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی۔ جنہوں نے یہ سوچ کر اپنے کام جاری رکھا کہ سلیمان نگرانی کر رہا ہے۔ بہت دن گزر گئے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا علم اس وقت ہوا جب چھوٹی چھوٹی مخلوقات حشرات الارض نے آپ کی لٹ کو کھا لیا اور آپ کا جسم عظیم شان زمین پر بھی پڑا، اور جنہوں نے جان لیا کہ غیب کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرماتا ہے، لیکن جب ہم نے اس پر موت کا فیصلہ کر دیا تو ان کو ان کے موت کے سوا کسی نے نہیں دیکھا، جس نے اس کا عصا کھا لیا۔ اور جب وہ گرا تو جنہوں نے صاف جان لیا کہ اگر وہ غیب جانتے ہوتے تو رسوا کرنے والے عذاب میں نہ ٹھہرتے۔ تو دوستوں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مقبرہ اور ان کو مسجد اقصیٰ کے سین میں یروشلم میں دفنایا گیا ہے۔ اللہ حافظ۔